بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کی فتح قسطنطینیہ کے لیے جنگی منصوبہ بندی و حکمت عملی، سپاہیوں کی تربیت اور جنگی ساز و سامان سے متعلق معلومات۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو بھی مل سکے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ فتح کرنے کے لیے پوری منصوبہ بندی کی اور اس میں اپنی پوری کوششیں صرف کر دیں، حتیٰ کہ اسے جو لشکر فراہم ہوا اس کی تعداد تقریباً 4.5 ملین سپاہی تھے۔ یہ اس دور کے لحاظ سے مختلف قوم کے لشکروں کی نسبت بہت بڑا لشکر تھا۔ سلطان نے لشکر کی ٹریننگ میں کوئی کسر نہ چھوڑی، طرح طرح کے سپاہانہ فنون کی تعلیم دی گئی اور انواع اقسام کے اسلحہ کا بندوبست کیا گیا جو آنے والے جہازی کارروائی کا انہیں اہل بنا سکتا تھا۔ اس ظاہری تیاری کے ساتھ ساتھ محمد فاتح نے سپاہیوں کی معنوی تیاری روحانی کا بھی خصوصی اہتمام کیا۔ ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطینیہ کے فاتح لشکر کی تعریف فرمائی ہے اور ہو سکتا ہے یہی لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہو۔ ربیع الاول اور ربیع الآخر 857 ہجری اپریل 1453 میں عثمانیوں نے خشکی اور سمندر کی طرف سے قسطنطینیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے میں عثمانیوں کی 400 جہازوں پر سوار 20,000 بحری فوج شریک تھی اور ان کی بری فوج کی تعداد 80,000 تھی۔ سلطان نے شہر کے ارد گرد توپ خانہ لگا دیا جس میں توپوں کی 14 بیڑیاں تھیں۔ وہ پتھر کے گولے 1 میل تک پھینکتی تھیں۔ بیران کارڈف نے اپنی کتاب تھنکر آف اسلام مفکرین اسلام میں لکھا ہے کہ محمد فاتح نے توپوں میں جو گولے استعمال کیے ان میں سے ہر ایک کا وزن 300 کلو گرام تھا اور ان کی مار 1 میل سے زیادہ تھی۔ ایک توپ چلانے کے لیے 700 افراد کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کی نال بھرنے میں 2 گھنٹے لگتے تھے جبکہ توپ خانہ 200 توپوں پر مشتمل تھا۔ سلطان محمد فاتح نے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ مرکوز رکھی وہ تھی وہ عثمانیہ بحریہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنایا اور اس میں کشتیوں کا اضافہ کرنا تھا کہ وہ قسطنطینیہ پر حملہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے اہل بن سکیں۔ قسطنطینیہ تھا بھی ایک ایسا سمندری شہر جس کا محاصرہ طاقتور بحریہ کے بغیر ناممکن تھا۔ اگرچہ تینوں اطراف سے پانی میں گھرے اور بڑی بڑی فصیلوں والے اس شہر کو فتح کرنا ایک مشکل ترین کام تھا، لیکن سلطان محمد فاتح اور اس کے جانباز سپاہیوں نے قسطنطینیہ لینے کے لیے خشکی پہ ایسا راستہ تیار کیا جہاں سے طاقتور جانوروں کی مدد سے بحری بیڑے گھسیٹ کے صحرا عبور کیے جا سکیں۔ تختوں کی مدد سے بیڑے خشکی پر رکھے گئے۔ بیلوں، گھوڑوں اور دیگر مالکش جانوروں کی مدد سے بیڑے صحرا سے پار نکلوا کر سمندر کی دوسری جانب ڈال دیے گئے۔ جب رومیوں کو خبر ہوئی تو ان کے پہلے سے ٹوٹے ہوئے حوصلوں میں باقی ماندہ جان بھی ختم ہو گئی۔ آخری مزاحمت کے بعد 1300 سالہ بعد نتینی تخت کے پائے کٹ گئے اور سلطان محمد فاتح کے لقب عظیم سے ملقب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بالآخر انہوں نے 29 مئی 1453 عیسوی کو 54 روز کے طویل محاصرے کے بعد قسطنطینیہ فتح کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سلطان محمد نے آخری حملہ کی تیاری کی تو کسی مشیر وزیر نے پوچھا کہ سلطان اگر یہ حملہ بھی ناکام ہوا تو ہماری کیا حکمت میں عملی ہوگی؟ تو اس عظیم فاتح اسلام نے تاریخی جواب دیا کہ یہ فیصلہ کن حملہ ہے، آج یا قسطنطینیہ مجھے لے لے گا یا میں قسطنطینیہ کو لے لوں گا۔ اللہ کی مدد آ گئی تو سلطان نے قسطنطینیہ لے لیا۔ جب قسطنطینیہ فتح ہو گیا تو سلطان نے اپنے لشکر کو مبارکباد دی اور کہا کہ وہ شہر میں بسنے والے لوگوں سے حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، قتل و غارت نہ کریں۔ پھر گھوڑے سے نیچے اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا۔ مورخین نے قسطنطینیہ کی فتح کو تاریخ عالم کے اہم ترین واقعات میں شمار کیا ہے۔ قسطنطینیہ کی فتح سے جہاں عثمانی ایک طرف عظیم قوت بن کر ابھرے تو دوسری طرف یورپ میں فروغ و اشاعت اسلام کے راستے بھی ہموار ہوئے۔ فتح قسطنطینیہ نے ایک طرف عثمانیوں کو عالم اسلام میں ایک برتری دلا دی تو دوسری طرف انہیں ایک عظیم قوت بنا دیا جو ایشیا کے ساتھ یورپ کی بھی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ اس فتح نے یورپ کی تسخیر کے دروازے کھول دیے اور عثمانیوں کو رومیوں کی عظمت کا جانشین بنا دیا۔ ترکوں کی عظیم فتوحات اور
اور ان کے سنہری کارناموں کو مختلف مفکرین نے اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، جن میں شاہر مشرق سر ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ سر فہرست ہیں۔ حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال کو ترکوں سے گہری عقیدت تھی اور انہوں نے اپنے کلام میں کافی جگہ ترکوں کے عظیم کارناموں کا تذکرہ بھی کیا۔ بلاد اسلامیہ میں قسطنطنیہ استنبول سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے جذباتی وابستگی کا اظہار کچھ اس طرح کیا: خطہ قسطنطنیہ یعنی کیسر کا دیار، مہدی امت کی ستوت کا نشان پائیدار، اے مسلمان ملت اسلام کا دل ہے یہ شہر، سینکڑوں صدیوں کی کشت و خوں کا حاصل ہے یہ شہر۔ یہ تھا سلطان محمد فاتح کا عظیم کارنامہ فتح قسطنطنیہ، جسے پوری دنیا بالخصوص یورپ آج تک نہیں بھول پائے، اور یہ کارنامہ اور راہ تاریخ میں ایک نایاب پہلو کے طور پر ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ آج عالم اسلام کو طرح طرح کے مسائل سیاسی، سماجی، دفاعی، نظریاتی، معاشی کا سامنا ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں سے رہنمائی لیتے اور اس کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بشارت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں ناامیدی اور مایوسی سے نکل کر اسلام کی عظمت اور رفعت کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے اسلاف نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اسی طرح ہمارا جینا مرنا بھی صرف اسلام کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں فرزند اسلام کا کردار ادا کر سکیں۔